Welcome to Islamic channel Wazaif Amliyat. Subscribe for more video with bell icon. Allah bless you and all your family members. گھر، دکان، کاروبار، آفس، فیکٹری سے ایک کونے سے بے برکتی اور نحوست آپ ختم کر سکتے ہیں ایک ہی دن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج پیارے دوستو آپ کے سامنے جو عمل پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے سفر کی پہلی جمعرات کا وظیفہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے گھر سے، آفس سے، کاروبار سے، فیکٹری سے، کسی بھی جگہ سے، کونے کونے سے، چپے چپے سے آپ بے برکتی کو، نحوست کو نکال سکتے ہیں ایک ہی دن میں۔ یہ کون سا عمل ہے، کس طرح کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، حلال اور وسیع رزق آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنا آسان بنائے، آمین اللہم ثم آمین۔ مزید میرے پیارے دوستو، میری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اللہ پاک کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی، نورانی، قرآنی عمل پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آئیے میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے جمعرات، سفر کی پہلی جمعرات کو کس وقت کون سا عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو کہ آپ کا بچہ دین سے تھوڑا بہت جڑا ہوا ہے، نماز سے تھوڑا بہت جڑا ہوا ہے یا اسلام سے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، کسی اسلامک ٹیچر سے جڑا ہوا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ ضرور یاد ہوگی، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ آیت تو ظاہر بات ہے کہ پھر آنکھیں بند کر کے آتی ہوگی۔ تو اب اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے اپنا مسئلہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس طرح سے کر کے حل کروانا ہے کہ نحوست، بے برکتی، جھگڑے اور لڑائیاں، شکار، جادو ٹونا، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں ایک ایک کونے سے نکل سکتی ہیں۔ کس طرح سے کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جمعرات والے دن آپ نے جمعرات کو رات عشاء کی نماز کے بعد، وطروں سے پہلے اور سنتوں کے بعد آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے۔ آیت کا ورد کس طرح سے کر کے کرنا ہے؟ نمازیں تو ماشاءاللہ سے آپ پڑھتے ہوں گے، میری بھی دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے سنتیں عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے وطروں سے پہلے، اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل کے بھی بعد یہ پڑھ لیں، نوافل نہیں پڑھتے تو وطروں سے پہلے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ کتنی بار کس طرح سے کر کے کرنی ہے؟ یا عزیزو یا ودودو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے کر کے آپ نے ان کلمات کو، یعنی کہ اللہ کے دو صفاتی ناموں کو اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو بھی بے برکتی ہے، نحوست ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، جو کچھ بھی ہے تو آپ نے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے، دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اس کا ورد کرنا ہے۔ کس طرح سے کر کے؟ آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے پھر آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ 3 تسبیح یعنی کہ 100 والی اس کی کر کے پھر 13 بار اس کو الگ سے کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے وطر پڑھنے ہیں۔ اب وطر میں کیا کرنا ہے؟ وطر میں آپ نے پہلی رکعت میں اگر آپ کو سورہ اعلیٰ آتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ،
اگر یہ آتی ہے تو آپ نے یہ نبوی صورت پڑھنی ہے، کیونکہ وطر میں آپ علیہ السلام یہ صورت پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 3 صورتیں آپ نے وطروں میں پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لمبی صورت نہیں آ رہی تو پھر آپ ترتیب وطروں کی یوں بنائیں کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ نصر پڑھ لیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تیسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں قل ھو اللہ احد۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے وطر پڑھنے ہیں۔ یہ 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی التجا کرنی ہے، اپنی مناجات کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اور دعا کا طریقہ کار جیسا کہ میں عمومی طور پہ ویڈیوز میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اول یکسو ہو کے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ علیہ السلام کی ذات و آپ کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد گناہوں سے معافی مانگی جائے اور گڑ گڑا کے معافی مانگی جائے، یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اس سے آگے جو ہے آپ نے اپنی مناجات رکھنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھنی ہے، جس بھی قسم کی ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے، جادو، نظر بد، بندش، رکاوٹ، جو کچھ بھی ہے، یہ چیز آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کر کے اللہ رب العزت سے آپ نے یہ دعا قبول کروانی ہے۔ دعا قبول کروانی ہے کس طرح سے کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کلمات، یہ اسم اعظم آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی یہاں پہ اس عمل کے ذریعے سے کی گئی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کو بہت جلد اس کا لطف بھی محسوس ہوگا اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آخر میں پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔